السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، رواہ مسلم۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی بندے کے معاف کر دینے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ ہی فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان زندگی میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھول جاتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے، کبھی اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کر بیٹھتا ہے، کبھی کسی اللہ کے بندے پہ ظلم زیادتی کر بیٹھتا ہے، کبھی کسی کی جان پہ، کبھی کسی کے مال پہ، کبھی کسی کی عزت آبرو پہ ڈاکہ ڈال بیٹھتا ہے۔ لیکن بڑا ہی خوش قسمت ہوتا ہے وہ انسان جسے اللہ اس کی زندگی کے اندر ہی اپنی غلطی کا احساس عطا فرما دے اور اس کو پھر اپنے گناہ پر، اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی ہو، اور پھر وہ اگر اس نے اللہ کے حقوق میں کوئی کمی کی ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگ لے، اور اگر اس نے اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کیے ہیں یا اللہ کے بندوں پر کوئی ظلم زیادتی کیا ہے تو وہ اللہ کے بندوں سے معافی مانگ لے۔ بڑے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اور بسا اوقات کسی انسان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ آ جاتا ہے، اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، اپنی آنکھوں میں ندامت کے آنسو اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی غلطی اور اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگتا ہے صدق دل سے، تو اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم اور رحمان ہے، اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس ندامت، اس شرمندگی اور اس احساس گناہ اور اس معافی مانگنے پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے گناہوں اور غلطیوں پر فوراً معافی کا قلم پھیر دیتا۔ اور بعض اوقات تو وہ رب اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کرتا ہے، توبہ بھی ایک نیکی ہے، یا کوئی اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر اس قدر خوش ہوتا ہے کہ نہ صرف اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا۔ اب یہی شخص بعض اوقات جب اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کرنے کے بعد، ندامت شرمندگی کے بعد اللہ کے بندوں کے پاس معافی کے لیے جاتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، حالانکہ اس نے غلطی کی تھی اور غلطی کے بعد اس کو احساس ہو گیا، شرمندگی، ندامت، اور پھر اس کے بعد یہ جھک گیا، اللہ کے سامنے بھی جھک گیا اور بندوں کے سامنے بھی یہ عاجز ہو گیا۔ کوئی تکبر نہیں، کوئی اکڑ نہیں، کوئی غرور نہیں، اور یہ بندوں کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے
میرے بھائی مجھے معاف کر دو۔ اب جب یہ بندہ معافی مانگنے کے لیے آ گیا، اس کو ندامت ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، اب دوسرے مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ رب العزت نے وہ ذمہ داری بیان فرمائی۔ عموماً شیطان ایسے موقع پہ انسان کو بھڑکاتا ہے کہ اسے معاف نہیں کرنا، اس نے پہلے غلطی کی، کیوں نہیں معاف کرنا اس کو؟ اللہ اکبر۔ جب اللہ کا ایک بندہ غلطی کرنے کے بعد آپ کے دروازے پہ آ گیا، آپ کے پاس آ کے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، میرے بھائی مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیجیے، اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے، اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں، اگر آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، تو پھر آپ کے دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے، آپ کے دل میں بڑائی نہیں آنی چاہیے، آپ کے دل کے اندر اکڑ نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ نہیں معاف کروں گا، جاؤ جو ہوتا ہے کر لو، نہیں معاف کروں گا، بلکہ آپ فوری طور پہ اللہ کے اس گناہ گار بندے کو معاف کرنے کا اعلان کر دیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو سوچئے کہ کیا آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ آپ سے بھی تو غلطی ہو جاتی ہے نا۔ تو اللہ کے بندوں سے غلطی ہو جائے، اور خصوصاً جب وہ معافی کے خواستگار ہوں، تو پھر ان کی معافی کی درخواست کو ریجیکٹ نہ کیا کریں۔ اور شیطان وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ شاید اگر تم معاف کر دو گے تو تم جھک جاؤ گے، لوگ سمجھیں گے کہ یہ لف گیا ہے، یہ جھک گیا ہے، میری تو انسلٹ ہوئی تھی، جب اس نے مجھے گالی دی تھی میری انسلٹ ہوئی تھی، جب اس نے میرا فلاں نقصان کیا تھا اس وقت میری لوگوں کے سامنے انسلٹ ہوئی تھی، اب میں اس کو کسی صورت معاف نہیں کروں۔ اس نے میرے فلاں عزیز رشتہ دار کو قتل کیا تھا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس نے فلاں موقع پہ میری مخالفت کی تھی، میں اسے آج معاف نہیں کروں گا۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ اور جو اللہ کا بندہ ہوگا، رحمان کا بندہ ہوگا، عاجزی والا ہوگا، انکساری والا ہوگا، اور جو خود یہ سمجھتا ہوگا کہ میں خود بھی گناہ گار ہوں، میں خود بھی خطا کا پتلا ہوں، اور جو خود یہ خواہش رکھتا ہوگا، اللہ سے امید رکھتا ہوگا کہ یا اللہ میں بھی گناہ گار ہوں، مجھے بھی معاف فرما دے، جو صبح و شام، جو نمازوں کے اوقات میں، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوگا، وہ شخص فوراً دوسرے کو معاف کر دے، وہ دیر نہیں لگائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ پاک کو معافی مانگنے والا بھی بڑا پسند ہے، اور جو معاف کر دیتا ہے اللہ پاک کو وہ بھی پسند ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کون سی دعا بتائی تھی پڑھنے کے لیے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، پس مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تو خود معاف کرنے والا۔ جب اللہ اتنا بڑا ہو کر، اتنی طاقتوں والا ہو کر عفون ہے، معاف کرنے والا ہے، تو پھر میں اور آپ، ہماری کیا حیثیت اللہ کے مقابلے میں کہ ہم اپنے آپ کو بڑے سمجھتے پھریں اور ہم تکبر کرتے پھریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ایسے لوگ جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے، اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو جھنجھوڑا ہے قرآن مجید کے اندر، فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب تم یہ پسند کرتے ہو اپنے لیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو پھر تم اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ اشارہ یہ ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کل قیامت کے دن تمہیں معاف کرے، تو آج اللہ کے بندوں کو تم معاف کرنا سیکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں
بڑی ہی فضیلت بیان فرمائی ان لوگوں کی جو کسی معافی مانگنے والے شخص کو معاف کر دیتے ہیں، کسی غلطی کرنے والے شخص کو معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کسی شخص کا معافی مانگنا بھی ضروری نہیں۔ اگر کوئی معافی نہیں بھی مانگتا اور انسان پھر بھی اس کو معاف کر دے تو یہ تو بڑے ہی اعلیٰ ظرف کی بات ہے۔ اللہ ہمیں اتنا جگرا، اتنا ظرف عطا فرمائے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضیلت بیان فرمائی معاف کر دینے والے لوگوں کی، فرمایا ما زاد اللہ، نہیں زیادہ کرتا اللہ، نہیں بڑھاتا العبدن، کسی بھی بندے کو، بھی بدلے عفوٍ، معافی کے، اللہ کسی بندے کو معافی کے بدلے یعنی معاف کر دینے کے بدلے نہیں بڑھاتا، الا سوائے عزت کے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ معاف کر دینے سے اللہ پاک کسی کی عزت کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ کرتا ہی نہیں۔ یعنی اللہ پاک معاف کر دینے والے شخص کی صرف اور صرف عزت ہی بڑھاتا ہے۔ شیطان پاؤں کی بیڑی بنتا ہے نا، تمہاری انسلٹ ہو جائے گی، بےزتی ہو جائے گی معاف کرنے سے، تم جھک گئے ہو، تم بک گئے ہو، تم رہ گئے ہو، کمزور ہو، اس لیے معاف کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ شیطانی وسوسے ان کو جھٹک دو۔ میں زمین و آسمان کا رب یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ تم کسی اپنے پاس ندامت کے ساتھ معافی کی درخواست لے کر آنے والے شخص کو معاف کر کے دیکھو تو صحیح، کائنات کی تمام مخلوقات کی نظر میں تمہاری عزت کو بڑھا نہ دوں تو کہنا۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پر ایک دو واقعات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں محلے میں مسجد ہے، اس مسجد کے اندر ایک شخص اذان کہا کرتا تھا، اور ایک شخص اس مسجد کا خادم تھا۔ ان کی ایک دفعہ لڑائی ہو گئی، کسی بات پہ اختلاف ہوا، شیطان نے، دونوں اتنے عظیم کام کرنے والے، ایک مسجد کی خدمت، خادم دن رات 24 گھنٹے، اور دوسرا مؤذن تھا، بلکہ دونوں ہی مؤذن تھے ایک قسم کے، کیونکہ کچھ اذانیں خادم بھی کہتا تھا اور کچھ وہ شخص کہتا۔ لڑائی ہوئی آپس میں، گتھم گتھا مسجد کے اندر کشتی ہوئی۔ وہ جو مؤذن تھا اس نے اس لڑائی کے بعد اس مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، کچھ دیر کے بعد وہ خادم فوت ہو گیا۔ اب سب لوگ مل کر اس شخص کے پاس گئے، مؤذن کے پاس، کہ بھائی اب تو وہ خادم فوت ہو گیا، تو اب آپ مسجد میں آ جایا کرو، اذان بھی کہا کرو، اور اللہ کے لیے اب تو اس شخص کو معاف کر دو۔ اس نے کہا نا، امپاسبل، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اس کو معاف کروں۔ بے شک وہ قبر میں پہنچ چکا ہے۔ اتنا سخت دل، اتنے سنگ دل لوگ، کہتا ہے معاف نہیں کروں گا۔ اور پھر یہ واقعہ میں نے ایک علماء کی مجلس میں سنایا۔ وہاں پر ایک عالم دین تھے، انہوں نے اپنے علاقے کا ایک اور واقعہ سنا دیا۔ کہنے لگے آپ نے کیا واقعہ سنایا، میں سناتا ہوں آپ کو اس سے بھی بڑا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اسی طرح لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا۔ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ، معزز لوگ مل کر اس شخص کے پاس گئے، ایک شخص کے پاس گئے جس کا دوسرے سے جھگڑا تھا۔ اسے کہا کہ بھائی آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو، ہم سفارش لے کے آئے، وہ بھی تم سے معافی چاہتا ہے، ہم بھی سب سفارش کریں۔ وہ کہتا ہے تم سفارش لے کے آئے، تم کون ہوتے ہو؟ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ اس نے اتنے بڑے الفاظ بول دی، یقین نہیں آتا کہ یہ انسان ہے، یقین نہیں آتا کہ یہ مسلمان۔ اس نے کہا کہ تمہاری کیا حیثیت؟ اللہ کی قسم اگر تمہاری جگہ پہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کے سفارش کرتے نا کہ اس شخص کو معاف کر دو، میں نے کبھی معاف نہیں کرنا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسا جگرا عطا فرما دے، ایسا ظرف عطا فرما دے، ایسا حوصلہ عطا فرما دے کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے میں دیر نہ لگائیں، اس امید پر کہ آج ہم اسے معاف کر رہے ہیں، کل کائنات کا رب ہمیں معاف فرمائے گا۔ سبحانک اللہم
وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔